السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا معصوم بعدہ ولا امام بعدہ ولا امة بعد امتہ وسید الخلائق والبشر وصلی اللہ تبارک وتعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وابنائہ وبناتہ وذریاتہ واتباعہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اما بعد، میرے واجب الاحترام حاضرین و سامعین، مجھ سے قبل بہت ہی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی جامع انداز میں آپ کے سامنے تحریک ختم نبوت اور مرزائیوں کے محاکمے اور محاسبے کی جو تاریخ بیان کی گئی ہے، اس کے بعد اس موضوع پر مزید کسی بات کی ضرورت نہیں۔ 1974 کا یہ موقع کہ جب امیر شریعت رحمۃ اللہ علیہ کے قول کی روشنی میں ہمارے خطباء اس کو بیان فرماتے ہیں، تو وہ تو اس قانون کے بننے سے پہلے کا منظرنامہ بیان ہو گیا، لیکن قانون بن جانے کے بعد یہاں بہت سے ہمارے نوجوان موجود ہیں، اور انہی میں سے یقیناً کچھ ایسے بھی ہوں گے، اور میرا چونکہ واسطہ رہتا ہے نوجوانوں سے، تو ان کے ذہنوں میں کچھ سوالات اس قسم کے کھڑے ہوتے ہیں جب وہ سارے حالات کو دیکھتے ہیں، اور انہی حالات کے تناظر میں وہ سوچتے ہیں کہ مرزائیوں کی تبلیغ بھی ہو رہی ہے، اور ان کی تعداد میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، ان کے کام میں تیزی بھی آ رہی ہے، اور ہماری ریاست کے بہت سے اہم مناصب پر وہ خود یا ان کے پروردہ لوگ موجود ہیں، تو صرف اس قانون کا کیا فائدہ ہوا؟ تو مختصراً اس کا جواب میں عرض کر کے بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ جو میرے بھائی مختصر سی تاریخ جانتے ہیں کہ بر صغیر میں، اور بالخصوص تقسیم کے بعد، پاکستان بن جانے کے بعد، دو اہم ترین مواقع ایسے ہیں جو تقریباً میں اور آپ، ہر فرد جو تاریخ ختم نبوت اور تحریک ختم نبوت کے پس منظر اور پیش منظر سے واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ پہلا موقع تحریک مقدس ختم نبوت 1953، یہ وہ موقع تھا جب اسی لاہور کے مال روڈ پر مسلمانوں کو گولیاں چلا کر ان کے جسموں کو چھلنی کیا گیا، ان کا خون بہایا گیا، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا وہ وطن عزیز کی وردیوں میں ملبوس تھے۔ میں نے ایک بات کچھ برس قبل بھی یہاں عرض کی تھی، جناب نگر میں بھی عرض کی تھی، آج دوہرا دیتا ہوں اس حوالے سے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان بن جانے کے بعد پاکستان کی فوج کے اہم مناصب پر تو مرزائی موجود تھے، لیکن پاکستانی فوج کے سپاہی اسلام کے مجاہد تھے، ان میں یہ حوصلہ اور جرأت نہیں ہو سکتی تھی کہ وہ اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے ایک جائز مطالبے اور آقا نامدار مفخر موجودات محمد کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی
ختم نبوت کا عالم لے کر نکلنے والوں پر گولیاں چلا کر اپنے ہاتھوں اور اپنے جسم کو ایسے ناپاک عمل سے ناپاک کرتے. تو یہاں پھر وہ بات سامنے آتی ہے جو اس وقت کے بہت سے صحافیوں نے اور بالخصوص آغا عبدالکریم شورش کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ مرزائیوں کی مسلح تنظیم الفرقان بٹالین کو فوجی وردی پہنا کر ان کے ہاتھوں میں بندوقیں دے کر ان کو یہ موقع فراہم کیا گیا کہ وہ سڑکوں پر نکلیں اور مسلمانوں پر گولیاں چلا کر ان کے لاشیں مٹائیں. تو یہ موقع بات جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، میرا سوال ذہن میں ہے کہ اس قانون کے بننے کا فائدہ ہمیں کیا ہوا؟ یہ پہلا موقع تھا پاکستان بن جانے کے بعد جو اہم ترین موقع، جو ہائی لائٹ ہوا، ہم سب کے سامنے ہے اور تاریخ کا ادنا سا طالب علم بھی جانتا ہے جو ختم نبوت کے مقدس موضوع کو پڑھتا ہے کہ اس موقع پر مسلمانوں کا خون بہایا گیا اور وہ خون بہانے والے مرزائی ہی تھے. تو یہ ان کا جو آج کل ایک مظلوم چہرہ ہمارے سامنے آتا ہے، یہ خود کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں، پورٹریٹ کرتے ہیں، تو دراصل یہ مظلومیت ان کی ایسے ہی نہیں ہوئی. یہ مظلومیت کا رونا یہ تب نہیں رویا کرتے تھے، اس وقت یہ ایگریشن میں ایگریسو تھے، یہ بڑھ کر چڑھ کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوتے تھے، گولیاں چلاتے تھے، مارتے تھے اور ان کے خون کو بہاتے تھے. اس وقت یہ مظلومیت کا رونا نہیں ہوتے تھے. دوسرا واقعہ جناب والا 1974 کا جب چناب نگر ریلوے اسٹیشن پر نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء نے جماعت احمدیہ یا انجمن احمدیہ کے کچھ نمائندوں کی طرف سے تقسیم کیے جانے والے لٹریچر پر وہاں احتجاج کیا اور ختم نبوت زندہ باد کے نعرے بلند کیے، تو یہ مظلوم طبقہ جو آج مظلومیت کا راگ الاپتا ہے اور رونا روتا ہے، انہوں نے اس وقت خاموشی نہیں اختیار کی. یہ اس وقت انتظار میں رہے اور یہ جو نوجوانوں کا ایک گروہ تفریح کے لیے بالائی علاقوں کو جا رہا تھا، جب ان کی ٹرین اسی اسٹیشن پر واپس پہنچی تو انہی آج کے نام نہاد مظلومین نے ان پر حملہ کیا، انہیں زخمی کیا، ان پر تشدد کیا، ان کا خون بہایا، اور ان کے اسی عمل کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ دن دکھایا کہ جیسے ہی وہ ٹرین چناب نگر سے چنیوٹ اسٹیشن پر پہنچی، وہ ٹرین کا وہاں پہنچنا اس سے پہلے خبر پہنچ چکی تھی اور اس خبر کے پہنچتے ہی پورا شہر چنیوٹ کے اسٹیشن پر موجود تھا اور ایک تحریک کی فضا وہاں سے ہموار ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تحریک کی ایک جو فضا ہموار ہوئی اس کے نتیجے میں یہ دن ہمیں دکھایا کہ اسمبلی کے اندر پھر ایسا نہیں ہوا کہ صرف وہاں پر مسلمانوں کا موقف سن کر یہ فیصلہ کر دیا گیا. وہ ساری تفصیل آپ کے سامنے بیان ہو چکی ہے اور بڑی خوبصورت بات انہوں نے فرمائی کہ اگر وہاں پر موقف نہیں سنا گیا تھا اور وہاں پر صرف ان کو سنانے کے لیے بلایا گیا تھا تو یہ وہاں کیا صرف آم چوسنے گئے تھے، اضافہ کر لیں، یا گڈھیریاں چوسنے گئے تھے؟ اب یہ پتہ نہیں انہیں معلوم ہوگا کہ وہاں پر بیٹھ کر گڈھیریاں چوستے رہے ہیں یا آم چوستے رہے ہیں کہ ان کے سامنے علماء نے سارا موقف رکھا. اور یہ کوئی 1-2 منٹ یا 5-7 منٹ کی بات نہیں ہے، کئی سیشنز پر محیط یہ معاملہ ہے اور اس کے بعد جا کر فیصلہ کیا گیا سب کو سننے کے بعد. اور آج کے دن کے متعلق آج ہی ان کی ویب سائٹ پر انہوں نے اس دن کو یوم الفرقان لکھا ہے. وہ خود لکھتے ہیں اسے یوم الفرقان، اور یوم الفرقان مسلمانوں کے نزدیک کون سا ہے؟ یوم بدر ہے. تو اب یہ قانونی معاملہ تو ایک طرف رہ گیا، لیکن ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے
ان کی طرف سے ہی یہ لفظ استعمال کروا کے ہمارے لیے ایک اور معاملہ اور ایک جو ہے وہ موقع پیدا کر دیا کہ اس دن کو یوم الفرقان وہ کہہ رہے ہیں اپنے حق میں استعمال کرنے کے لیے، لیکن یہ فرق اس دن قائم ہوا کہ ان کی طرف سے جو یہ ایک مسلح جد و جہد کی جا رہی تھی اور یہ بڑھ کر مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، اور ان کی جو جارحیت تھی، اس قانون کے بن جانے کے بعد ایک فائدہ ہمیں یہ ہوا ہے کہ ان کی جارحیت دم توڑ گئی ہے، اور اب یہ دفاعی پوزیشن میں آ گئے ہیں، اور دنیا بھر میں جا کر یہاں سے اب نکلے اور کیا کیا، یہاں سے نکل کر پھر یہ پوری دنیا میں پھیل گئے، اور جو ان کے غیر ملکی آقا تھے جنہوں نے ان کو پیدا کیا، اور ان کے نبی نے خود کو جن کا خود کاشتہ پودا کہا، یہ دوبارہ بھاگتے ہوئے روتے ہوئے انہی کے دربار میں چلے گئے کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، مسلمان دیکھیں جی ہمیں کافر کہتے ہیں، انہوں نے قانون بنوا دیا ہے، ہم پر جو ہے ظلم ہونے لگ گئے ہیں۔ ابھی گزشتہ کچھ عرصہ قبل یہ ایک وہ عبدالشکور نامی آدمی جو تھا وہ بھی وہاں پہنچ گیا، تو کچھ ساتھیوں نے اس پر اعتراض کیا، تو میں نے ایک بات وہاں پر عرض کی تھی، میں نے کہا بھائی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، وہ جس کو اپنا نبی مانتا ہے وہ اس کی سنت پر عمل کر رہا ہے، وہ بھی تو انہی کے پاس روتا ہوا جاتا تھا، انہی کو درخواستیں بھیجا کرتا تھا، انہی کو درخواستیں بھیجا کرتا تھا نا، نبوت، دعویٰ نبوت کا تو نبی ہے، تو نبی تو درخواست اللہ کو کرتا ہے جس کی طرف سے مبعوث کیا گیا ہو، تو وہ خود اپنی درخواستوں کا مخاطب طے کر کے بتا رہا ہے کہ اس کی نبوت کہاں سے آئی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ ایک چھوٹا سا جو میں نے پس منظر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ یہ فائدہ ہمیں جو ہوا اس قانون کے بن جانے کے بعد، ان کی جارحیت دم توڑ گئی، اور قوانین جو ہوتے ہیں وہ ان کے بن جانے سے بہت سے نقصانات